نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد وہ یہ ہیں: فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث اور سابقہ آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ اور اسی طرح یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ۔ اور بخاری کے اندر روایت بھی ہے جس میں جبریل کا ذکر ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ نمبر 2، فرشتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ہے کہ جو شخص اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں یا رسولوں یا قیامت کا انکار کرے تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، نر و مادہ ہونے سے پاک ہیں، لطیف جسم والے ہیں جو نظر نہیں آتے اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور ان کے ذمے لگا رکھے ہیں۔ کوئی فرشتہ کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، بلکہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ فرشتوں میں بھی فرق مراتب ہے، مرتبے اور درجے کا فرق ہوتا ہے۔ بعض فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں، اور سب سے زیادہ مقرب فرشتے وہ 4 ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، جبرائیل یا جبریل، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جبریل کا لفظ ہے، قل من کان عدوا لجبریل، اور حدیث میں جبرائیل کا لفظ بھی آئے۔ یہ بہت زیادہ طاقتور، امانت دار اور مکرم فرشتہ ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام پر وحی لانے کے لیے مقرر تھے، اور علماء نے لکھا جبرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جبرائیل کے معنی ہے اللہ، اور جبر اس کے معنی ہے عبد، یعنی اللہ کا بندہ۔ نمبر 2، حضرت میکائیل مقرب فرشتہ، ان کے ذمے بارش برسانے، غلہ اگانے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام انہیں سونپا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، میکائیل، اس کے معنی بھی عبداللہ، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب جاندار مر جائیں گے، دوبارہ پھر سور پھونکیں گے، جس سے سب مردے زندہ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور اس کے بعد چوتھا فرشتہ وہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں کے ساتھ بھی علیہ السلام پڑھنا چاہیے، جب بھی ان کے نام آئے علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، اب ان کا یہ جو نام ہے عزرائیل، یہ کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض آثار سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام کے اقوال سے، لیکن کسی مرفوع حدیث میں، قرآن یا حدیث میں ان کا نام عزرائیل یہ نہیں آیا۔ اور حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب، انہوں نے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا کہ یعنی ان کا نام کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی موت، مخلوق سے موت کا وقت چھپایا ہوا ہے، اسی طرح اس فرشتے کا نام بھی چھپایا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام
ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اور وقت مقرر پر ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ کل فرشتے کتنے ہیں، ان کی حتمی تعداد کتنی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں اور ان کاموں کی بجاوری میں مشغول رہتے ہیں۔ مثلا بعض فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے انسانوں کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مشغول رہتے ہیں، بعض فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ بعض فرشتے جنت کے خازن، بعض دوزخ کے خازن ہیں۔ رضوان جنت کا خازن یا جنت کا داروغہ، اور مالک یہ دوزخ کا داروغہ، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی آ چکا، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ بعض فرشتے عرش کے ارد گرد صف بستہ کھڑے ہیں اور بعض فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ بعض فرشتے امت کی طرف سے پڑھا جانے والا درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر پیش کرنے پر مقرر ہیں۔ بعض فرشتے قبر میں میت کے سوالات کرنے پر مقرر ہیں، بعض فرشتوں کے 2، بعض کے 3، 4 یعنی پر ہیں، اور بعض فرشتے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ بعض فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں، غزوہ بدر وغیرہ میں جیسے ہوا۔ بعض فرشتے نافرمان قوموں پر عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، جیسے قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ پر عذاب نازل ہوا، فرشتے لے کے آئے۔ بعض فرشتے جنت کے اندر جنتیوں کی خدمت کے لیے مقرر ہوں گے، بعض فرشتے دوزخ میں دوزخیوں کو طرح طرح کے عذاب دینے کے لیے مقرر ہیں۔ اور دوزخ پر جو نگران فرشتے مقرر فرشتے ہیں، ان میں سے جو بڑے فرشتے ہیں وہ 19 ہیں، 19 بڑے فرشتے ہیں جن کو نگران مقرر کیا، علیہا 19۔ سورہ مدثر میں ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان کے علاوہ بعض دوسرے فرشتوں کے نام قرآن یا حدیث میں بتلائے گئے، جیسے ہاروت و ماروت قرآن میں ہے، رضوان احادیث میں اس کا ذکر ہے، مالک قرآن میں ہے، اور منکر نکیر وغیرہ۔ فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، سورہ زخرف میں ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، سورہ بقرہ 102 میں۔ اور یہ منکر نکیر کا ذکر جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، ان کے پاس 2 کالے اور یعنی سبز آنکھوں والے فرشتے وہ ان کے پاس آتے ہیں، اور ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کسی فرشتے کو انسانی شکل عطا فرمائی، اسے مردانہ شکل عطا فرمائی، کسی فرشتے کو نسوانی شکل میں ظاہر نہیں فرمایا۔ حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس چاہیے تو یہ تھا کوئی مؤنث فرشتہ آتا، ان کے خلوت کدے میں ان کے پاس آنے والا فرشتہ وہ بھی مرد کی شکل میں آیا تھا۔ فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ العیاذ باللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی ہے، جیسے سورہ صافات میں ہے فَاسْتَفْتِهِمَ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور اسی صافات میں ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، سورہ نحل میں ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، سورہ طور میں
ام لہ البنات ولکم البنون، اور سورہ زخرف میں وجعلوا الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناسا، ان ظالموں نے فرشتوں کو جو اللہ کی عبادت کرنے والے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا۔